بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس آدمی کے پاس ایمان ہی نہیں ہے یا اس آدمی کے پاس مکمل ایمان ہی نہیں ہے جس کے پاس امانت داری نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو امانت دار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے حبیب کی بات ہے میرے بھائیوں ساتھ، گویا جس کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کے ایمان کا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا ہے، اور اپنی طرف سے نہیں بلکہ رب کے حکم سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے تھے، جو کچھ ہوا کرتا تھا رب کا حکم ہوا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے سمجھانے کے لیے، میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ کے واسطے جب آپ کو مل جائے کہ صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے، اسے قبول کر لو، یہ تمہارے نبی کا فرمان ہے اور تمہارے رب کی جانب سے یہ چیز کیا ہے، وہی ہے۔ وہاں بغل نہ جا کو رب کے نبی کا کوئی حکم آ گیا صحیح، کیا ذمہ داری ہماری بنتی ہے، ہم اسے قبول کریں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ حاضرین مجلس، قابل صد احترام ہمارے پیارے مسلمان ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے کہ باری تعالی نے آج کی اس رات میں ہم کو اور آپ کو اپنے اس گھر میں دین کی باتیں کہنے اور سننے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کریں گے کہ رب العالمین تو ہماری نیتوں کا اچھی طرح جاننے والا ہے، ہمارے دل کے بھیدوں کو تو اچھی طرح سمجھتا ہے، ہم سب کی نیتوں میں اخلاص عطا فرما اور ہم سب کی اس مجلس کو قبول فرما لے، اور جب ہم اس مجلس سے اٹھیں تو ہر گناہ سے ہمیں تو پاک و صاف کر دے، اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور جگہ بنا دے، آمین۔ بڑی چاہت تھی کہ آپ کے اس ثنائیہ میں پروگرام کیا جائے، کیونکہ رمضان سے بلکہ شاید اس سے پہلے سے پروگرام بند ہے، اور چاہت میں نہ آپ کے کمی تھی نہ ہماری چاہت میں کمی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جس دن جو کام لکھے ہوئے ہوتا ہے اسی دن ہوتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، چند احباب کے مشورے اور حکم کے بعد آج کے اس اجتماع کا جو عنوان منتخب کیا گیا ہے، چنا گیا ہے، وہ عنوان ہے
امانت داری. امانت داری یہ عنوان ہے جس پر میں چند آیتوں کا خلاصہ اور چند حدیثوں کا نچوڑ صرف بتلانا چاہوں گا، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے قرآن و حدیث کی جو اہمیت ہے وہ کسی چیز کی اہمیت اس کے علاوہ نہیں ہے. اور قرآن و حدیث سے، اللہ کے فرمان سے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو نصیحت مل سکتی ہے، جو عبرت مل سکتی ہے، جو تعلیم مل سکتی ہے، وہ کسی اور کے کلام سے نہیں مل سکتی ہے. کیونکہ سب سے پیاری بات، اچھی بات اللہ کی کتاب کی بات ہے، اور سب سے بہترین رہنمائی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے. اور فطری طور پر یہ بات واضح ہے کہ اگر قرآن کا کوئی سمجھنے والا ہوتا ہے، اس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کے دل میں وہ قرآن گھر کرتے ہوئے چلا جاتا ہے، بستے ہوئے چلا جاتا ہے. اور کسی بھی مسلمان کے سامنے اگر فرمان رسول کو پیش کیا جائے تو وہ مسلمان جسے رسول کی ذات سے محبت ہے، وہ فرمان رسول سے بھی کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں حکم کے مطابق 45 منٹ کے اندر چند امانت داری کے تعلق سے باتیں میں رکھنا چاہتا ہوں، اس گزارش کے ساتھ اپنے سے میں گزارش کرتا ہوں اور آپ تمام مخلص، دین پسند، دیندار مسلمان بھائیوں سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، جو بھی ہمیں حق بات مل جائے اسے ہمیں قبول کرنا چاہیے. جو ہمارے دین اور دنیا کے لیے مفید ہے وہ اسے ہمیں ماننا چاہیے. حق بات کے قبول کرنے میں، بھلائی کے لینے میں، چاہے مجھے اپنی ذات سے جہاد کرنا پڑے یا اپنے سماج سے جہاد کرنا پڑے یا اپنے سب سے بڑے مکار اصلی دشمن شیطان سے جہاد کرنا پڑے. بات سچ ہے کہ نہیں میرے بھائیو ساتھیو؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو حق کہنے، حق سننے پر کی توفیق عطا فرمائے اور حق کے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو ساتھیو، امانت داری یہ وہ نعمت ہے یا رب ذوالجلال کا وہ حکم ہے جس کے اندر سراپا خیر، بھلائی، رحمت ہے. صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ ساری مخلوقات کے لیے امانت داری سراپا رحمت ہے، امانت داری سراپا صلح ہے، امانت داری سراپا برکت ہے، امانت داری سراپا امن اور شانتی ہے. امانت داری ہر خیر کے لانے کا ذریعہ ہے. امانت داری سماج سے ہر طرح کی بے چینی، چاہے وہ سماجی بے چینی ہو، چاہے وہ گھریلو بے چینی ہو، چاہے وہ صوبائی بے چینی ہو، اور چاہے وہ ضلعی یا ملکی بے چینی ہو، ان ساری بے چینیوں کا، پریشانیوں کا، ٹینشنوں کا علاج امانت داری ہے. اور امانت داری جب ڈسٹرب ہو جائے گی یا اس میں جب خلل ہو جائے گا، چاہے ملکی سطح پر یا صوبائی سطح پر یا انفرادی سطح پر یا اجتماعی سطح پر، وہیں صرف انسان ہی بے چین نہیں، پریشان نہیں ہوگا بلکہ حیوان بھی پریشان ہو جائیں گے
اور ملک کے ملک ہی کو کون کہے، سماج کا سماج اور فرد کا فرد ہلاک و برباد اور تباہ ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ تعالی نے جو انسانوں کو ان کے زندگی کا مقصد بتلانے کے لیے جن کو بھیجا، جن کو ہم نبی اور رسول یا انبیاء اور رسول کہتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول ایسا نہیں تھا جو امانت دار نہ ہو، بلکہ امانت کے ایک دم اونچی چوٹی پر نہ ہو۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے، انسانوں کو انسانیت سکھانے کے لیے، وہ سارے کے سارے نبی، رسول، سندیشتہ یا میسنجرز کیا تھے؟ امانت دار اور مکمل امانت دار تھے۔ کہیں بھی ان کی زندگی میں خیانت کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر انسان ہونے کی وجہ سے کہیں ناسمجھی کی وجہ سے چوک ہوئی ہے تو فوراً سنبھل گئے ہیں۔ انسان ہونے کی وجہ سے یا ناسمجھی کی وجہ سے چوک ہوئی ہے تو فوراً اس سے توبہ کیا ہے اور سنبھل گئے ہیں۔ مثال کے طور پر آدم علیہ السلام سے چوک ہوئی تھی نا؟ ہوئی تھی کہ چوک کی نہیں؟ اور اس چوک کی وجہ سے بہت بڑی نعمت سے محروم کر دیے گئے تھے۔ جب انہیں پتا چلا کہ ہم سے چوک ہوئی ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ چوک پر باقی رہے، فوراً ان سے کیا کیا؟ توبہ کیا، فوراً توبہ کیا۔ تو پیارے بھائیوں اور ساتھیوں، امانت داری وہ قیمتی جوہر ہے، وہ لؤلؤ اور مرجان اور نعمت اور خوشبو ہے جو اپنے اندر ہر طرح کی بھلائی کو چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر اور رسول ہاشمی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں، اپنے عمل میں ہمیں اسی بات کی دعوت دی ہے کہ ہم امانت دار بنیں۔ ہم سارے کے سارے کیا بنیں؟ امانت دار بنیں۔ تو امانت دار بننے کے لیے آئیے شروع سے سنا جائے، کہا جائے کہ امانت کہتے کسے ہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ افتخار صاحب کو عطا الرحمان نے 100 روپیہ دیا، یہی امانت ہے۔ بہت سارے صاحب ساتھ ہیں کہ ہمارا ساتھی جا رہا تھا، ایک بورا چاول رکھ کے گیا، یہی امانت ہے۔ امانت ہے کیا؟ اور اللہ کی قسم، آج کے انسان عام طور پر اور مسلمان خصوصیت کے طور پر امانت کا مطلب اور مفہوم سمجھ جائیں تو بہت ساری کمیوں کا علاج وہ خود ایجاد کر لیں گے۔ امانت یہ ایک عربی لفظ ہے جس کا معنی ہے اطمینان، سکون، ڈر، دہشت، خوف سے دور ہو جانا۔ امانت ایک عربی لفظ ہے جس کا معنی کیا ہے؟ اطمینان، راحت، سکون اور ہر طرح کے ڈر سے، خوف سے، دہشت سے دور ہو جانا۔ یہ امانت کا زبانی، عربی زبان کی حیثیت سے امانت کا معنی ہے۔ شریعت مطہرہ میں، دین اسلام کے اندر امانت کسے کہتے ہیں؟ ذرا غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا۔ اور دین میں امانت کسے کہتے ہیں؟
اگر یہ ہم سمجھ جائیں گے تو ہماری آنکھ کھل جائے گی کہ یار بہت ساری چیزوں میں کبھی جان بوجھ کر کبھی انجانے میں خیانت ہو رہی ہے اور اس کو ہم امانت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو شریعت میں امانت اس عمدہ، پائیدار، لذیذ، ٹکاؤ، اچھے اخلاق کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ انسان ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جس پر اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ایک ٹکڑا ہوا۔ امانت کسے کہتے ہیں؟ امانت وہ پائیدار، خوبصورت، عمدہ عادت ہے، صفت ہے، جس صفت کے ذریعہ، جس عادت کے ذریعہ انسان اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے دور رکھتا ہے، بچاتا ہے جس پر اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ امانت کا مطلب ہے۔ اور کیا؟ اور جس بہترین عادت کے ذریعہ اپنے اوپر جتنے حقوق دوسروں کے ہیں ان کی ادائیگی کرتا ہے۔ اپنے اوپر جتنے حقوق دوسروں کے ہیں، چاہے وہ انسانوں کے ہوں یا حیوانوں کے ہوں یا زمین کے ہوں یا انبیاء اور رسول کے ہوں یا اللہ کے ہوں، جتنے بھی حق ہمارے اوپر ہیں ان کی وہ ادائیگی کرتا، اسے امانت کہتے ہیں۔ تو خلاصہ کے طور پر امانت وہ عمدہ اخلاق ہے، وہ عمدہ بہترین عادت ہے جس کے ذریعہ انسان اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے بچاتا ہے جس پر اس کا حق نہیں ہے، اور جس کے ذریعہ انسان اپنے اوپر واجب کیے ہوئے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے۔ مثال کے ذریعے اس طرح سمجھایا جائے، اس کیمرے پر میرا حق ہے میرا حق۔ یہ کیمرہ کسی اور کی ملکیت میں ہے، کسی اور کی نگرانی میں ہے۔ اب امانت اگر ہمارے اندر ہے تو یہ امانت روکتی ہے اس کیمرے کی طرف ایسی نظر اٹھانے سے جو نظر بد لگا دے۔ چوری تو بہت بڑی بات ہو گئی، یہ امانت ہمیں روکتی ہے ایسی نظر اٹھانے سے اس کیمرے کی طرف جو حسد سے بھری ہوئی نظر ہو۔ ہمیں کوئی حق نہیں اس صاحب کیمرہ پر ہم حسد کریں اس کی اس نعمت پر۔ اسی کیمرے کو مثال کے طور پر لیجئے، اس کیمرے کا ہمارے اوپر حق بنتا ہے کہ اتنی ہی دیر چلائیں جتنی کیپیسٹی ہے۔ اس کیمرے کا اگر ہم اس کے مالک ہیں نہیں بھائی، تو اس کیمرے کا ہمارے اوپر حق بنتا ہے کہ ہم اس کو انہی کاموں میں استعمال کریں جس میں استعمال کرنے کی اجازت اللہ نے دی ہو، اور اتنا ہی استعمال کریں جتنا اس کے اندر طاقت اور کیپیسٹی ہے۔ اگر ہم نے اس کی طاقت سے زیادہ یوز کیا تو ہم نے اس کے حق میں کیا کی؟ خیانت ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو امانت نصیب فرمائے، امانت دار بنائے ہمیں، ہماری ذریت کو، آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو، اور امانت داری کے مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بڑا اہم موضوع ہے میرے بھائیو ساتھیو، اور بڑا لمبا موضوع ہے۔ امانت داری کی اہمیت آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سارے مخلوقات پر کچھ امانت ڈالنا چاہا، ساری مخلوقات پر کچھ امانت ڈالنا چاہا، لیکن اس امانت کی عظمت، اس امانت کی ادائیگی پر جو ثواب ہے، جو عذاب ہے خیانت کرنے میں، اس کے گمبھیرتا کو دیکھ کر کے بہت ساری مخلوق نے اللہ کی اور سے سونپی گئی امانت قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ اے اللہ،
میرے اندر یہ بس نہیں ہے، اللہ تو مجھے معاف کر، میں نہیں یہ بوجھ اٹھا پاؤں گا۔ امانت داری کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کہا اے اللہ میں یہ بوجھ نہیں اٹھا پاؤں گا، میرے اندر اتنی طاقت، اتنی سکت، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں اس امانت کے بھاری بوجھ کو اٹھا سکوں اور برداشت کر سکوں۔ لیکن انسان چونکہ بڑا جلد باز ہے، وقتی فائدے کو دیکھتا ہے، نقصان کیا ہو سکتا ہے اگر اس میں ہم ادا نہ کیے یا جہالت کی وجہ سے، بہت جلد قبول کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جا رہے تھے حفوف، میں نے کہا بھائی حفوف جا رہے ہو، وہاں ہمارے ایک دودھارے کے دوست سراج بھائی ہیں، ملاقات ہوگی تو ان سے سلام کہہ دینا۔ یہ بوجھ آپ نے برداشت کر لیا، اب امانت ہوگی کہ نہیں؟ نہیں بھائی، فرہاں مولانا کہہ دیں گے، یہ نہیں دیکھتے کہ ان تک پہنچنے میں یاد رہے نہ رہا، کہہ دیں گے، وعدہ کر لیا فوراً۔ اب بعد میں کیا ہو جاتی ہے؟ خیانت ہو جاتی ہے۔ یہ بھی خیانت ہو گئی کیونکہ ہم نے امانت کو قبول کیا، آپ نے امانت کو، اس امانت کو آپ نے قبول کیا۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 ہے، اور اس کی تفسیر جا کر کے ہم لوگ دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے امانت کی بوجھ کو آسمانوں پر ڈالنا چاہا، زمینوں پر ڈالنا چاہا، پہاڑوں پر ڈالنا چاہا، لیکن ان سبھوں نے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اس بوجھ کو اٹھانے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ لیکن انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا کیونکہ یہ ظالم اور کچھ بیوقوف ہے، جاہل ہے۔ اب آپ دیکھیے، زمین ہم سے مضبوط ہے، طاقتور ہے، آسمان بھی ہم سے مضبوط اور طاقتور ہے، پہاڑ بھی ہم سے مضبوط اور طاقتور ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس کی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے، اس کی نا ادائیگی کرنے میں جو نقصان ہے، اس نقصان کو دیکھتے ہوئے کہا اللہ میں نہیں اٹھا سکتا، میرے بس میں نہیں، میری طاقت اتنی نہیں ہے کہ میں اتنی بھاری بوجھ کو برداشت کروں۔ انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اس سے امانت داری کی اہمیت ثابت ہو۔ لیکن یہاں علم کے لیے بات سمجھا رہا ہوں کہ آیت کریمہ میں جس امانت کا ذکر ہے، یا جو اللہ نے امانت ڈالنا چاہا تھا آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر، وہ امانت ہے کیا؟ کس چیز کا بوجھ ڈالنا چاہا تھا؟ اس امانت سے مراد دینی اور شرعی احکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، اس کو اس طرح کرو گے تو یہ اجر و ثواب اور بدلہ ملے گا، لیکن اس کے اندر یہ کمی کرو گے تو یہ عذاب اور گناہ ملے گا۔ دینی احکامات کو، شرعی احکامات کو، دین اسلام کے حکموں کو آسمانوں پر ڈالنا چاہا، زمینوں پر ڈالنا چاہا، پہاڑوں پر ڈالنا چاہا، اس وضاحت کے ساتھ کہ یہ حکم ہے دین کا، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ پھل، ثواب، اچھا بدلہ پاؤ گے، اور اگر اس کے اندر کمی کرو گے تو یہ گناہ، یہ عذاب، اور یہ امتحان اور آزمائش، اور یہ سختی تمہیں ملے گی۔ پہاڑوں اور آسمانوں اور زمینوں نے جب دیکھا کہ نہیں اگر ادا کر پائے امانت کو، جو شریعت کی امانت ہمارے اوپر ڈالی جا رہی ہے، تو یہ گناہ ملے گا، یہ عذاب ملے گا، یہ آزمائشیں ہوں گی، یہ فتنے ہوں گے، کہا اللہ میں نے برداشت کر سکتا۔ لیکن انسان جلد باز، اس نے دیکھا کہ دینی احکامات
کہ امانت جو اللہ تعالیٰ انسانوں پر ڈالنا چاہتا ہے، اس کے کرنے میں یہ جنت ہے، یہ حورین ہے، یہ باغات ہیں، یہ نعمت ہے، یہ ہے، یہ ہے، فائدے کو دیکھا اور یہ نہ سوچا کہ ایسا نہ ہو ہم ادا نہ کر سکیں تو یہ عذاب، فوراً کہا ٹھیک ہے میں سویکار کرتا ہوں اللہ، میں قبول کرتا ہوں۔ یہ اللہ نے بیان کیا، امانت سے مراد یہاں۔ اب یہاں ایک سوال کسی کے ذہن و دماغ میں آ سکتا ہے کہ بھائی آسمان اور زمین اور پہاڑ تو یہ بولتے نہیں ہیں، کیسے اللہ نے ان کے اوپر ڈالنا چاہا اور انہوں نے کس طرح انکار کیا؟ یا سارے انسان اس وقت تو پیدا نہیں ہوئے تھے، کیسے اس بوجھ کو اٹھا لیا؟ میرے بھائیو، اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور سمجھنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اگر سیرت رسول کے ہم مطالعہ کرنے والے پڑھنے والے ہیں کہ پتھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے، وہ ممبر بھی رو پڑا جس پر آقا کھڑے ہو کر کے خطبہ دے تھے، اور جب ان کے لیے دوسرا ممبر بنایا گیا ہے کہ نہیں؟ تو یہ اللہ ہر چیز، کیسے اللہ نے ان کے اندر احساس پیدا کیا سننے کا اور جواب دینے کا، یا جو انسان اس وقت پیدا نہیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے کیا؟ یہ اللہ کے بس میں ہے سمجھنا اور سمجھانا، ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ امانت، کسی بھی طرح کی امانت ہو، یہ بہت ہی اہم ہے اور اس کی ادائیگی میں بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ کسی طرح کی خیانت کرنے میں اس خیانت کے حساب سے اس کے اندر عذاب اور گناہ بھی ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، امانت داری کی اہمیت ثابت کرنے کے لیے میں ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں کہ امانت داری کتنی اہم چیز ہے، کتنا اس کا مہتو ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا غور سے سنیے گا اور جب اکتا جائیے گا تو کہہ دیجیے گا بند کر دیجیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس آدمی کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، یا اس آدمی کے پاس مکمل ایمان ہی نہیں ہے جس کے پاس امانت داری نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو امانت دار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے حبیب کی یہ بات ہے میرے بھائیوں ساتھیوں، گویا جس کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کے ایمان کا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا ہے، اور اپنی طرف سے نہیں بلکہ رب کے حکم سے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے تھے، جو کچھ ہوا کرتا تھا رب کا حکم ہوا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے سمجھانے کے لیے، میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ کے واسطے جب آپ کو مل جائے کہ صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے تو اسے قبول کر لو، یہ تمہارے نبی کا فرمان ہے اور تمہارے رب کی جانب سے یہ چیز کیا ہے؟ وہی ہے، وہاں بغلیں نہ جھانکو۔ رب کے نبی کا کوئی حکم آ گیا صحیح، کیا ذمہ داری ہماری بنتی ہے؟ ہم اسے قبول کر دیں، بغلیں نہ جھانکیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، استغفر اللہ العظیم۔ اس شخص کے پاس ایمان نہیں، یا اس شخص کا ایمان مکمل نہیں جس کے پاس امانت داری نہیں۔ ہم لاکھ مالدار ہوں، ہم لاکھ خوبصورت ہوں، ہم لاکھ ٹھاٹ و بات والے ہوں، ہم لاکھ کرسی کے مالک ہوں، ہماری جاہ و حشمت لاکھوں میں، کروڑوں میں، بلیارات و ملیارات میں بانٹے جا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ایمان سے خالی ہو گئے بچا کیا؟ ہاں بھائی جان، کیا بچا؟ ایک زندہ ہونے کے باوجود بھی ایک مردہ لاش، زندہ ہونے کے باوجود بھی ایک مردہ لاش۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ان ساری ذمہ داریوں میں امانت دار بنائے جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہمارے رب کی طرف سے عائد کی گئی ہیں، آمین یا رب العالمین۔ ایمان کا اہمیت آپ سمجھیے، امانت داری کی اہمیت کو سنیے۔
سارے نبی امانت دار تھے اور سارے رسول کیا تھے؟ کیا تھے؟ امانت دار تھے. اسی لیے سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے اپنی اپنی قوم سے کہا انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. کیا مطلب؟ یعنی تمہارے رب نے جو ہمارے اوپر اتارا ہے، جو ہمیں کہنے کا حکم دیا ہے، جو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کسی طرح کی خیانت ہم کرنے والے نہیں ہیں. ہم امانت دار رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیوں امانت دار رسول بھیجا؟ ہاں کیوں بھیجا؟ تاکہ رب کے حکم میں نہ رسول خیانت کرے اور نہ رب کے ہر حکم میں رسول کا امتی خیانت کرے. رسول کا امتی، رسول سے محبت کرنے والا، رسول کا دم بھرنے والا، رسول کے نقش قدم پہ چلنے والا، رسول کی ذات پر، رسول کے حکم پر مر مٹنے والا امتی جو آپ کو رسول مانا ہے، وہ بھی کسی طرح کی خیانت نہ کرے. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آپ سارے نبیوں کے واقعات تو پڑھتے ہوں گے. ایک زندہ واقعہ آپ کو سناتا ہوں جو آپ لوگوں کو معلوم ہے، صرف یاد دہانی کے طور پر. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے ظالموں نے، مکہ کے درندوں نے، حق کے نہ ماننے والوں نے، کفر اور شرک کے گرویدہ لوگوں نے، جن کو توحید پسند نہیں تھی، جن کو کفر پسند تھا، جن کو شرک پسند تھا، جن کو جہنم اچھی لگ رہی تھی، ان لوگوں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے مکہ سے دیش بدر کیا تھا، نکالا تھا. ہجرت کا موقع یاد کیجئے میرے بھائیوں ساتھیوں. یاد آ گیا؟ کن حالات میں اور کیوں اور کتنے مشکلات اور پریشانیوں کو جھیل کر کے ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا تھا. دل میں کتنا غم تھا، اس کا اندازہ میرے بھائیوں صرف ایک جملے سے کر سکتے ہیں کہ آقا نے فرمایا تھا اے مکہ تو میرے نزدیک بڑا عزیز ہے، لیکن تیرے بھیڑیے مجھے تیرے درمیان رہنے نہیں دے رہے. اس وقت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہی ظالموں کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں. کن کی؟ انہی ظالموں کی امانتیں رکھی ہوئی تھی. اور نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کا لقب ہی امین تھا. آپ کا لقب کیا تھا؟ سارے لوگ اپنی امانتیں کہاں دیتے تھے؟ اپنے جھگڑوں میں فیصلہ کس سے لیا کرتے تھے؟ خانہ کعبہ کے میں حجر اسود کے رکھنے کے میں جب قبائل کے اندر اختلاف ہوا تو کس کو جج مانا گیا اور حکم مانا گیا؟ اس کے باوجود کہتے ہیں علی میرے بستر پہ آج رات تم بسیرا کر لو، سو جاؤ، کیونکہ میرے پاس کچھ امانتیں ہیں. مکہ کے لوگوں کی کچھ امانتیں ہمارے پاس ہیں اور میں مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہا ہوں. صبح اٹھنا یہ امانت واپس کر دینا. صبح اٹھنا اور ہمارے ذمے جو امانتیں ہیں جس شکل میں، ان امانتوں کو ان کے حوالے کر دینا تاکہ میں اللہ کے ہاں بری ہو جاؤں. کیونکہ کیا؟ انی لکم رسول امین، میں سارے لوگوں کے لیے تمہارے لیے کیا ہوں؟ امانت دار رسول. کتنے پرکشش، خاردار، کتنے الجھنوں سے بھری ہوئی زندگی تھی اس وقت اللہ کے رسول اکرم. چاروں طرف سے محاصرہ ہونے والا تھا. اس کے باوجود فکر ہے تو جان کی فکر آقا کو نہیں ہے. فکر ہے تو اس چیز کی فکر نہیں کہ مکہ سواری نہیں، اونٹ نہیں، گھوڑے نہیں، ہیلی کاپٹر اور جہاز نہیں، کیسے میں مدینہ پہنچوں گا، راستے میں کیا کیا ہوگا، کھانے کا نہیں، اندھیرے میں راستہ دیکھنے کے لیے ٹارچ نہیں. اس کی فکر آقا کو نہیں تھی. کس چیز کی فکر تھی؟ اے آقا کے امتیوں، اے آقا کو اپنے رسول ماننے والوں، اے آقا کو نبی ماننے والوں، اے آقا کو رحمت للعالمین ماننے والوں، اے آقا کو سارے انسانیت کا سردار ماننے والوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں کس چیز کی فکر تھی؟ ہمارے پاس انہی مکہ کے ظالموں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں. صبح اے علی تم اسے واپس کر دینا.
اور یہاں ایک بات اور سنیے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت آقا نامدار تاجدار مدینہ پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہوئی تھی۔ آپ جانتے تھے علی کا بچپنا بھی اور علی کی عادت بھی، علی کا عادات اور اطوار بھی، آپ ہی کو اس کام کے لیے چنا، کیونکہ آپ نے جس کو اپنا نائب بنایا، امانت کو واپس کرنے کے لیے امانت دار کو بنایا، امانت دار کو بنایا ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ ہے امانت کی اہمیت۔ اب رہا مسئلہ یہ جاننے کا کہ کن کن معاملے میں امانت داری برتنی ہے۔ یہ بڑا کشادہ ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ عبادتوں میں بھی ہم امانت داری اختیار کریں، اپنی اولاد اور بیویوں میں بھی ہم امانت داری اختیار کریں، اپنے اور غیروں کے مالوں میں بھی ہم امانت داری اختیار کریں، بات چیت یا بات چیت کی مجلسوں میں بھی ہم امانت داری اختیار کریں، نوکری اور زندگی کے سارے معاملات میں ہمیں امانت دار ہونا چاہیے، کیونکہ جس رب نے اتارا ہے اسی رب نے ہمیں امانت داری اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اس کے رسول کی خیانت نہ کرو۔ ہاں ایسا اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اللہ کا یہ حکم ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں میرے بھائیوں ساتھیوں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے میرے بھائیوں، بہت سنجیدگی سے سنیے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اچھے انداز میں سنانے اور اس پر ہمیں عمل کرنے، میری ذریت کو عمل کرنے، اور آپ سب کو، آپ کی ذریت کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، وہی ہدایت دینے والا ہے، آمین یا رب العالمین۔ اے قرآن پر ایمان رکھنے والے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن والا بنا دے، آمین۔ قرآن میں رب ذوالجلال کا کلام اور حکم عظیم ہے، لا تخونوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا۔ یہاں ہندوؤں کو مخاطب نہیں کیا، یہودیوں کو مخاطب نہیں کیا، مومنوں کو مخاطب کیا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا؟ ہاں بھائی جان، اللہ ہمیں مسلمان بنائے، اور اپنے حساب سے ہم اپنے آپ کو مومن بھی تصور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حساب سے مومن بنائے، آمین رب العالمین۔ ہم لوگوں کو حکم دے رہا رب نا، مومنوں کو حکم دے رہا، اپنے پیارے بندوں کو حکم دے رہا، ایسے لوگوں کو حکم دے رہا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ مومن کس سے محبت کرتا ہے سرفراز بھائی؟ اللہ سے۔ اور اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اپنے مومن بندوں سے۔ اللہ اپنے مومن بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اتنی محبت دنیا کی کوئی مخلوق کر ہی نہیں سکتی میرے بھائیوں ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے مومنو لا تخونوا اللہ، دیکھنا اللہ کی خیانت نہ کرنا، اللہ کی خیانت نہ کرنا۔ اب آپ سمجھ لیں کہ دین اللہ کا اتارا ہوا ہے، اولاد اللہ کی دی ہوئی ہے، زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ جسم کے اعضاء اللہ کے دیے ہوئے ہیں، یہ زمین اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ آسمان جو بھی ہمیں ملا ہے وہ کس کا ہے؟ ہمارے پاس بطور امانت ہے کہ نہیں؟ خیانت نہ کرنا اس میں، نہ اللہ کے حکم میں، نہ اللہ کی شریعت میں، نہ اللہ کے دین میں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نعمت تمہیں جس شکل و صورت میں بھی ملی ہے اس میں خیانت نہ کرنا۔ اور کس کی خیانت نہ کرنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت نہ کرنا، اور نہ آپس میں اپنی امانتوں کی خیانت کرنا۔ اور یہ بات واضح ہے،
جو آدمی مکمل طریقے سے رب کے ساتھ امانت داری، رسول کے ساتھ امانت داری نہیں برتے گا، وہ کسی کے ساتھ امانت داری نہیں برت سکتا۔ اور زیادہ سمجھانے کے لیے مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ اس وقت تو شیخ عطا الرحمن صاحب مدنی حفظہ اللہ بڑے امانت دار دکھ رہے ہیں، اور جب کہیں ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں کوئی نہیں دیکھتا تو ساری امانت خیانت میں بدل جاتی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ میں مثال دے رہا ہوں۔ لوگوں کے سامنے تو الحمدللہ، مت پوچھئے فرشتے وضو کریں گے ان کے بچے ہوئے پانی سے، بڑے صوفی صاحب ہیں، ارے ولی صاحب ہیں، ارے امام صاحب ہیں، ارے نمازی صاحب ہیں، ارے زکاتی صاحب ہیں، ارے فلاں ہیں، ارے فلاں ہیں، لیکن جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو اللہ کے حکموں میں کیا کرتے ہیں؟ یہ آدمی امانت دار نہیں ہو سکتا۔ امانت داری کا مطلب ہے جلوت میں بھی امانت داری، خلوت میں بھی امانت داری، مجمع کے سامنے بھی امانت داری، اور چہار دیواری میں بند کمرے میں بھی امانت داری۔ اس کو کہا جاتا ہے امانت داری۔ یہ نہیں جو ہمارے یوپی میں مثل کہتے ہیں اوپر سے رام رام اندر سے کسائی کا کام۔ کسائی جانتے ہو؟ ہاں، قصاب جس کو کہا جاتا ہے، جو بوٹی بناتا ہے گوشت، ہمارے مثل مشہور ہے، اوپر سے رام رام سیتا رام اور اندر سے کم ملے کاٹوں۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہوئے بھی اپنی امانتوں کی خیانت نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ چونکہ آدمی اکثر و بیشتر مال میں خیانت کرتا ہے، مال میں خیانت کرتا ہے، اسی لیے فوراً اللہ تعالیٰ مال میں خیانت کرتا ہے، اور اولاد کے حقوق میں یا اولاد کے لیے خیانت کرتا ہے۔ مال میں خیانت کرتا ہے یا اولاد کے حق میں، یا اولاد کے لیے دوسروں کے حق میں کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا۔ اسی لیے اس آیت کریمہ کے بعد جہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کر کے کہا خیانت نہ کرنا، نہ اللہ کی، نہ رسول کی، نہ آپس میں، وہی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا وَعْلَمُوا، یقین کے ساتھ جان لو، یقین کے ساتھ جان لو، یقین دلا کے اللہ کرا، یقیناً سچ مچ حقیقت میں جان لو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقین کے ساتھ جان لو تمہاری جائیداد اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، ابتلا ہے۔ یا اموال، جائیداد، دولت اور یہ اولاد فتنہ ہے اگر ان کے اندر امانت داری نہ برتی گئی۔ اور آج تو بہت سارے ماں باپ کے لیے اولاد فتنہ ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے مال کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھنا، مال جس کی طرف انسان انہو لحب الخیر لشدید، انسان کی صفت ہے کہ وہ مال کا بڑا حریص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عادیات میں فرمایا ہے انہو لحب الخیر لشدید، انسان مال کا بڑا حریص ہے۔ سچ ہے کہ غلط؟ سچ ہے کہ غلط؟ الا من رحم اللہ۔ شریعت کے دائرے میں، امانت داری کے دائرے میں مال کا حریص اور لالچی ہونا کوئی مذمت اور برائی کی چیز نہیں ہے۔ شریعت سے نکل کر، امانت داری کے باؤنڈری سے نکل کر مال کی لالچ کرنا یہ وہ برائی ہے جس سے انسان بہت سارے خیر و بھلائی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ مال جس کے چکر میں خیانت کرتے ہو نا، یا اولاد جس کے حقوق میں یا جس کے لیے خیانت کرتے ہو۔ آج لوگ چوریاں کیوں کرتے ہیں؟ خیانتیں کیوں کرتے ہیں؟ غصب کیوں کرتے ہیں؟ اپنا تھوڑی فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنا تو پولیس کا ڈنڈا کھاتے ہیں، سماج میں چور اور ڈکیرے اور خائن مانے جاتے ہیں، بے عزت ہوتے ہیں۔ کس کے لیے کر رہا ہے؟ کس کے لیے کرتا بھائی؟ بیوی کے، بچوں کے لیے۔
بچیوں کے لیے اللہ نے کہا یہ فتنہ ہے، اور جان لو ان اللہ عنده اجر عظیم، اگر تم امانت داری برتو گے تو یہ بات جان لو اللہ تعالیٰ کیا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو قرآنی آیت میں نے بتلائے، اب آئیے چند امانت کے بارے میں حدیث ہم سن لیں، اور اگر آپ لوگوں کے ذہن و دماغ میں کوئی سوال ہوگا تو لکھتے رہیں گے، بعد میں جواب دوں گا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک ہی حدیث اللہ اگر ہمیں سمجھا دے اس طرح کہ ہم اس کو پکڑ لیں تو کافی ہے میرے بھائیوں امانت دار ہونے کے لیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا وہ میرا حق مار لیا تو میں کاہے کو نہلے پہ دہلا کیوں نہ میں بنوں، میں کسی سے کم نہیں، ہم کسی سے کام نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا عدل امانت الی من ائتمنک، جو شخص تمہیں امین بنا کر کے رکھے یا تمہارے ذمے کوئی امانت رکھے تو اس کی امانت کو واپس کر دو، اس کی امانت کو واپس کر دو۔ جو چیز بطور امانت آپ کی ذمہ داری میں ہے، آپ کے پاس ہے، آپ کے اوپر ہے، چاہے وہ رب کی امانت ہو یا رسول کی امانت ہو یا بیوی کی امانت ہو یا گاؤں شہر کی امانت ہو یا کفیل کی امانت ہو یا نوکر کی امانت، جس شکل میں بھی آپ کے پاس امانت ہے وہ اسے واپس کر دو، ویسے کہ ویسے جیسا کہ تمہیں ملا۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ 500 ریال کی نوٹ لا کر کے میں نے بھائی کے پاس بطور امانت رکھا، اس سے میں سے چینج لینا یہ اخلاق کے خلاف ہے، یہ اخلاق کے، امانت داری تھوڑا ڈسٹرب ہو جاتی ہے، وہی نوٹ واپس کرو جو نوٹ اس نے دیا ہے، الا یہ کہ اس سے کیا کر لو، کیا کر لو، اجازت لے لو کہ بھائی مجھے چینج کی ضرورت پڑے گی تو میں لے سکتا ہوں، چینج رکھ کر کے نوٹ لے سکتا ہوں ایک، اگر وہ اجازت دے دیا تو، ورنہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا امانتوں کو واپس کر دو، اور یہیں پر اکتفا نہیں کیا کہ امانت کو واپس کر دو، رب کی جانب سے نبی کو حکم ہوا کرتا تھا، وہی چیز نبی فرمایا کرتے تھے۔ آدمی کے نیچر کی بات ہے، آدمی کے مزاج کی بات ہے کہ اگر ہم نے اس کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے تو وہ بھی ہمارے اوپر ظلم کرنا چاہتا ہے، بات کی نہیں ہے۔ میں نے آج موقع پا کر کے ان کا ایک موبائل نکالا اور جان گئے تو کل میرا 3 نکالیں گے، ہے فطرت کی نہیں ہے، کیونکہ شیطان ساتھ میں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، ذرا غور کیجئے گا، اور اگر کوئی تمہاری خیانت کر رہا ہے، تمہارے حق کے بارے میں خیانت کر رہا ہے، تمہارے مال کے بارے میں خیانت کر رہا ہے تو تم اس کی خیانت نہ کرنا، تم اس کی خیانت، اگرچہ تمہیں وقت ہے، موقع ہے، چانس ہے، کر سکتے ہو، پھر بھی اس کی خیانت نہ کرنا۔ اس کی مثال، حساس مثال سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی شخص کسی کی بیٹی کے ساتھ راضی برضا یا زبردستی زنا کر لے، خیانت کیا نہیں کیا؟ زناکار نے خیانت کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ کے حق میں خیانت کیا، رسول کے حق میں خیانت کیا، اس کے ماں باپ کی عزت میں خیانت کیا، اس لڑکی کی عزت کے بارے میں خیانت ہوئی کہ نہیں؟ ہاں بھائی بولو، ہوئی خیانت؟ کیا اس لڑکی کے باپ کے لیے آپ فتویٰ دے دو گے کہ جا کے تو بھی اس کی لڑکی سے زنا کر؟ بولے بھائی، آئیں کیا کہو گے؟ ٹھیک ہے اس پہ کوڑے لگواؤ گے شریعت کے حکم میں، ہے کہ نہیں؟ اگر سنگسار کرنے کے لائق ہے تو سنگسار کرو گے، اس نے خیانت کیا ہے، اسلامی حکومت ہے، غیر شادی شدہ ہے، اس پر سب کے سامنے کوڑے لگائے جائیں گے، شادی شدہ ہے تو اس کو پتھروں سے مار مار کے سنگسار کر دینے کا حکم دیا، لیکن اللہ اس کے رسول نے یہ حکم نہیں دیا کہ اس نے خیانت کی ہے لہذا اس کی بیٹی میں تم بھی جا کر کے وہی خیانت کرو۔ فرق کیا رہا؟ کیا فرق رہا؟ اگر وہ خائن ہے، اگر وہ چور ہے، اگر وہ لٹیرا ہے تو ہم ہی کہاں بڑے شریف زادہ نکلے اگر اس برائی کا بدلہ ہم نے اسی برائی سے دی۔
ہم مسلمان، میں نے پہلے ہی کہا تھا، ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہر معاملے اسلام کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَ۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں مولانا آتے ہیں اس وقت لیبر کوڈ بہت چل رہا نا، امیر کوڈ۔ ارے ابھی میں گیا تھا میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ سب کی ذریت کو، ہمیں ہماری ذریت کو ہر جگہ کے جیل سے بچائے، آمین، ہر جگہ کے ہسپیٹل سے بچائے، آمین۔ میں گیا تھا، ابھی ہم لوگ جاتے ہیں جیل میں پروگرام ہوتا ہے، جو یہاں نہیں ملتے وہاں مل جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھیا، ہاں بھائی صاحب کہاں کے ہیں؟ فلاں جگہ کے۔ اس گیسٹ ہاؤس میں آنا کیسے ہوا؟ کہیں مولانا کفیل 3 مہینے سے تنخواہ نہیں دے رہا تھا، بڑا ظالم، بڑا حرامی۔ سمجھ گئے آپ نا؟ ہم غلطی کریں، کوئی کہہ دے فلانوا تو لال پیلے ہو جائیں گے۔ کفیل اگر غلطی کرے تو 1000 گالیاں دیں گے، کوئی فرق ہمارے اوپر نہیں پڑتا ہے کیا؟ ایسے ہے معاملہ نا؟ کہتے مولا 3 مہینے سے تنخواہ نہیں، 1000 روپے میں نے کاؤنٹر سے چوری کر لیا، اور جیسے چوری کیا اسی دن پکڑ گیا، 2000 کا نقصان پلس جیل۔ تنخواہ میری 3000 باقی تھی، میں نے خیانت کیا کی، چوری کیا کی، 1000، ابھی 2000 اس کا باقی ہے نا، پلس چڑھ گیا کیا؟ سود پہ سود، کیا؟ جیل۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اس کے لیے راستے تھے، وہ لیبر کوڈ کرتا، وہ سمجھوتا کرتا، اور اگر نہیں ملتا اس کو حق تو اللہ کے ہاں ملتا نہیں ملتا؟ اللہ کے ہاں وہ حق اس کو ملتا کہ نہیں ملتا؟ وہ کفیل لا کر کے ایسے کہتا ہے اے فلاں لے لے اپنی سیلری، آزاد کر دے مجھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، اس کی خیانت نہ کرو جو تمہاری خیانت کرے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اور سنو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث بڑی زبردست ہے میرے بھائیوں ساتھیوں، کسی مومن کے دل میں، ذرا سمجھیے گا، کسی مومن اور مسلمان کے دل میں 2 چیزیں بیک وقت اکٹھا نہیں ہو سکتی، اگر وہ دل مسلمان ہے تو، اگر وہ دل مومن ہے تو اس کے دل میں 2 چیزیں بیک وقت اکٹھا نہیں ہو سکتی ہیں، ایک خیانت، ایک امانت، ایک خیانت، ایک امانت۔ حدیث کے شروع میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی بندے کے دل میں ایمان اور کفر دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں، یا تو ایمان رہے گا یا تو کفر رہے گا، جھوٹ اور سچائی اکٹھا، یا تو جھوٹ رہے گا تو، اور خیانت اور امانت اکٹھا۔ امانت ہے تو وہاں خیانت نہیں ہوگی، امانت ہے تو وہاں خیانت کا کوئی وجود نہیں ہو سکتا، اور خیانت ہے تو امانت نہیں، کیونکہ خائن آدمی کہاں امانت دار ہو سکتا بھائی؟ آج ہمارے حق میں خیانت کر رہا ہے، اس کی عادت پڑی فلاں کے حق میں خیانت کرے گا، فلاں کے حق میں خیانت کرے گا، فلاں کے حق میں خیانت کرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ امانت داری یہ بہت اہم ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا میرے بھائیوں، آج سماج کیسا ہے آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، چاہے سماج کا امیر ہو یا سماج کا غریب ہو یا سماج کا رہبر ہو یا سماج کا پرائم منسٹر اور کنگ اور بادشاہ ہو، کیسا ہے، کتنی امانت داریاں ہیں آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہو میرے بھائیوں ساتھیوں۔ آج اگر لوگوں کے ہاں امانت داریاں ہوتی تو آج مسکینوں کا، کمزوروں کا سوریا کے اندر قتل عام نہ ہوتا، مظفر نگر میں قتل عام نہ ہوتا، ملک آپس میں ٹکراتے نہیں، لیکن چونکہ امانت داری نہیں ہے، خیانت ہے، چوریاں ہیں، ڈکیتیاں ہیں، اس لیے ملک کو کھایا جا رہا ہے، حاکم کو کھایا جا رہا، پرجا کو کھایا جا رہا، ہر امیر غریب کو کھا لینا چاہتا، ہر غریب امیر کو کھا لینا چاہتا۔ یہ جتنی پیش پریشانیاں یا جتنی بے چینیاں ہیں میرے بھائیوں، ان کے جہاں بہت سارے وجوہات اسباب ہیں، انہی وجوہات میں سے اہم وجہ امانت داری کا اٹھ جانا ہے، امانت داری کا اٹھ جانا ہے۔ اور زندہ مثال لے لیجئے، سرور دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے نبی بنائے گئے، ان کے بعد سے لے کر کے خلیفہ کے دور تک امن ہی امن تھا، سکون ہی سکون تھا۔
اگر آپ نے کسی کا خون بھی بہایا تو امانت داری کے طور پر، کیونکہ اللہ کا اس کے اوپر خون بہانا، یعنی اسلام کے لیے اگر آپ نے جہاد کیا ہے تو امانت داری ہے، بھی خیانت ہے، کیا ہے؟ عین امانت داری ہے، یہ اللہ کا حکم ہے بات صحیح کہ نہیں؟ لیکن جب خیانتیں بڑھنے لگیں، امانتیں اٹھنے لگیں، تو میرے بھائیوں پریشانیاں کی پریشانیاں ہیں، اور اللہ کے رسول کو اللہ کی طرف سے تعلیمات ملتے تھے، اس لیے آج دیکھیے اللہ کے رسول نے جو کچھ کہا ہے، پہلے ہم لوگ حدیثوں میں پڑھتے تھے میرے بھائیوں، بھائی 47 سال کا ہو گیا، 20 سال سے پہلے ساری حدیث کی کتابیں پڑھنے کی توفیق ملی الحمدللہ، یا کچھ حدیثوں کی کتابوں کے پڑھتے تو ہم لوگ سوچتے تھے ایسا بھی سماج میں آئے گا، ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی ہوگا، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، آپ کس کے امانت داری پر کتنا پرسنٹ آپ یقین رکھتے ہیں، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، چاہے وہ سماج کا ہو، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے کفیل ہو یا اپنا نوکر ہو یا پارٹنر ہو غیر پارٹنر۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلی جو چیز تمہارے دین سے کھو جائے گی وہ امانت داری ہے۔ اول ما تفقدون من دینکم الامانہ، اپنے دین میں سے سب سے پہلی چیز جب تم جو سب سے پہلی چیز کھو گے وہ امانت داری ہے۔ اور دیکھیے دشمنان اسلام کی جانب سے قرآن و حدیث میں جب خیانتیں ہونے لگی تو مسلمانوں کے عقیدے گڑبڑ ہو گئے، مسلمانوں کے معاملات گڑبڑ ہو گئے، لوگوں نے دین کے اندر خیانت کر کے حدیثیں گڑھی، ماننے کیسے کیسے لایانی تورانی کی کہانیاں اور واقعات گڑھے، اور مسلمانوں کا عقیدہ بھی گڑبڑ ہو گیا۔ عقیدہ گڑبڑ ہوا تو دین گڑبڑ ہو گیا، دین گڑبڑ ہوا تو اخلاق گڑبڑ ہوگا، اخلاق گڑبڑ ہوا تو سماج گڑبڑ ہو گیا، صحیح کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ سب سے پہلی جو چیز تم کھو گے اپنے دین میں سے وہ امانت داری ہے، اور سب سے اخیر میں جو دین کی بات کھو جائے گی وہ نماز ہے، وہ نماز۔ اور ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو نماز بھی آہستہ آہستہ کھوئی جا رہی کہ نہیں، کھوئی جا رہی کہ نہیں؟ ورنہ صنایع میں ایسی کتنے مسجدوں کی ضرورت پڑتی، کتنے مسجدوں کی ضرورت پڑتی، آپ جہاں بھی ہیں کتنے مسجدوں کی ضرورت پڑتی۔ اور میرے بھائیوں آج تو سماج اتنا خائن ہو گیا ہے، خیانت اس طرح رائج ہے کہ پہلے غیر مسلم کے پاس لوگ امانتیں اپنی رکھا کرتے تھے اور سمجھتے تھے ہماری امانت واپس آئے گی۔ اور میں جانتا ہوں جب ہم لوگوں کے ماں باپ کسی جلسے جلوس میں کسی رشتہ دار کے ہاں جاتے تھے تو پڑوس کے گوالے کو بٹھا دیتے تھے، گھر کی چابی دے دیتے، چاچا یا کاکا یا بھیا تم یہ ہے گھر پہ رہنا، میرا کھانا گھر کی رکھوالی کرنا، آتے تھے ویسے ہی گھر پاتے تھے جیسا گھر دے کے گئے تھے۔ اب کیا ہے؟ خالہ کی لڑکی ہم سے محفوظ نہیں ہے، چچا کی لڑکی ہم سے محفوظ نہیں ہے، باپ کی جائیداد بیٹے سے محفوظ نہیں ہے، بیٹے کی جائیداد باپ سے محفوظ نہیں ہے، شوہر کی عزت بیوی سے محفوظ نہیں ہے، بیوی کی عزت شوہر سے محفوظ نہیں، اکثر ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں اللہ کے رسول نے بتلایا کہ امانت کھو جائے گی، یہاں تک کہ کہا جائے گا ہائے کوئی فلاں آدمی امانت دار ہے، فلاں گاؤں میں ایک رہتا وہی ایک امانت دار ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، ذرا سنیے گا، ان کنتم تحبون ان یحببکم اللہ ورسولہ فحافظوا علی ثلاث خصال، اگر تم لوگ اپنے لیے یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں، اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اور اللہ کے رسول تم سے محبت کریں، تو 3 عادتوں کی حفاظت کرو، 3 خصلتوں کی حفاظت کرو۔ اب ذرا پہلے ہم پوچھ لیں اپنے دل سے، بتاؤ رحمان تم چاہتے ہو کہ تم سے اللہ اس کے رسول محبت کریں؟ ہاں چاہتا ہوں۔ تو یہ 3 عادتیں اپنے اندر پیدا کر لو۔ یہ 3 عادتیں اگر عطا رحمان سعیدی تمہارے اندر پیدا ہو گئی
تو کوئی پسند کرے نہ کرے، کوئی تمہیں چاہے نہ چاہے، تمہارا رب تم سے محبت کرے گا، تمہارے رسول تم سے محبت کریں گے۔ کیا چاہتے ہیں بھائی ہم لوگ؟ جواب اپنے من میں دے لیں اور ذرا دھیان سے دے لیں گے، غور سے دے لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے محبت کرے، تمہارے رسول تم سے محبت کرے، تو 3 چیزوں کی عادت بنا لو، عادت پکڑ لو دین سمجھ کر کے۔ وہ کیا 3 چیزیں ہیں؟ صدق الحدیث، جب بولو سچ ہی بولو، جب بولو کیا بولو؟ رب بھی سچا، رسول بھی سچے، اور سچا کس سے محبت کرے گا؟ جھوٹوں سے؟ کس سے محبت کرے گا؟ سچے لوگوں سے نا۔ سچ بولنے کیا، اور حقیقت میں سچ کی عادت وہ نعمت ہے کہ ہر طرح کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ اور سچ اللہ کے ساتھ سچ بولنا، رسول کے سچ دیکھیے، سچ کی عادت دیکھیے، اللہ کے ساتھ سچ بولنا، دین کے ساتھ سچائی، رسول کے ساتھ سچائی۔ غامدیہ عورت سے زنا کا صدور ہو گیا، ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تنہائی میں زنا کا گناہ ہو گیا، لیکن ان کا سچ، ان کا تقوی، آتے ہیں اللہ کے رسول کا، طہرنی یا رسول اللہ، اے رسول صلی اللہ ہمیں پاک کر دیجئے۔ یہ دین کے ساتھ سچائی، یہ رب کے ساتھ سچائی، یہ اللہ کے ساتھ سچائی، یہ ہے میرے بھائی۔ اور دوسری عادت کیا ڈالو؟ وہ اداء الامانہ، سچ تو ہو سکتا ہے بول لیں، لیکن خیانت کرنے سے کہاں بچیں گے؟ اور امانت کی ادائیگی، امانت ساری جتنی امانت، اسی لیے میں نے امانت کی تعریف پہلے کر دی ہے، امانت کی ادائیگی۔ اور کیا چیز؟ وہ حسن الجوار، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے۔ عطا اور رحمان سعیدی اور کہنے والا اور سننے والا سب ڈالیں کہ کتنے % یہ 3 عادتیں ہمارے اندر ہیں، چاہے وہ پڑوسی مسلمان ہو اور چاہے غیر مسلم ہو، چاہے ظالم ہو یا ہم سے محبت کرنے والا ہو، چاہے خائن ہو یا ہمارے ساتھ امانت داری برتنے والا، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، سچائی کی، سچی باتیں کہنا کرنا، سچ ہی کہنا، سچ ہی پھیلانا، سچ ہی بولنا، سچ ہی پہ چلنا، اور امانت داری کی ادائیگی، اور اللہ کے حقوق عبادات کی ادائیگی، امانت داری ہے، اولاد کی، جائیداد کی، مالوں کی، ہر چیز کی آ گئی۔ اور میرے بھائیو ذرا غور سے سنیں، ہے حقیقت تینوں چیزیں رب کو پسند کی نہیں؟ ہے پسند۔ اللہ نماز پڑھنے والوں سے محبت کرتا یا نفرت کرتا؟ عمرہ کرنے والوں سے، حج کرنے والوں سے، زکوٰۃ دینے والوں سے، خیانت کرنے والوں سے، چوری کرنے والوں سے، ظلم کرنے والوں سے، فیصلہ لے لیں ہم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امانت دار بنائے۔ میرے بھائیو ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر امانت داروں کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد و پیمان کا، اپنے وعدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ میرے بھائیو ساتھیو، یہ ہے امانت داری، یہ ہے امانت داری۔ ساری چیزوں میں امانت داری، خاص طور پر مالوں میں امانت داری، چونکہ ہو سکتا ہے ہم رب کے حقوق میں امانت دار ہوں، رسول کے حقوق میں امانت دار ہوں، اپنی اولاد کے حقوق میں امانت دار ہوں، لیکن ہو سکتا ہے مالوں میں خیانت ہو رہی ہو، کیونکہ انسان مال کا حریص ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے لوگو تم مال سے بڑی محبت کرتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، چور جو ہوتا ہے نا، چور سمجھتے ہو نا، خائن ہے کہ نہیں؟ اللہ کی قسم دروغہ کے پاس بھی اگر موقع ملے تو دروغہ کا پستول بھی چرا کے بھاگ جائے گا، جیل میں رہتے ہوئے بھی، کیونکہ اس کی عادت خیانت ہے۔ اس کی عادت کیا ہے؟ اس کو سکون وہی ملتا ہے، اس کو نفع وہی دکھتا ہے، اس کو فائدہ وہی دکھتا ہے۔ اور امانت دار کو کس میں فائدہ دکھتا ہے؟ امانت دار میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو تحبون المال حبا جما۔ میرے بھائیو ساتھیو، مال کے بارے میں خاص طور پر چونکہ اس کے اندر زیادہ قلت ہے، ہم دیکھتے ہیں سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، اس لیے میرے بھائیو مال کے خیانت کے بارے میں سنیے، اللہ کے رسول، یہ مال فتنہ ہے،
یہ مال کیا ہے؟ فتنہ ہے، اکثریت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٍ وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالِ، ساری امتیں فتنوں سے دو چار ہوئیں، ساری امت فتنے سے دو چار۔ میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے۔ میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ذرا سنیے گا میرے بھائیو، امانت داری مالوں میں، چاہے اپنا مال ہو یا اپنے گھر والوں کا مال ہو یا کسی کے مال پر ہم حاکم بنائے گئے ہوں، ہم ذمہ دار بنائے گئے ہوں، ہم مسئول بنائے گئے ہوں، جس حیثیت سے بھی میرے بھائیو ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں اپنے مالوں کو، ایک دوسرے کے مال کو غلط طریقے سے نہ کھاؤ، باطل طریقے سے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88۔ اور حقیقت میں اگر ہم دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے کھائیں گے، ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وقتی کامیابی کو کامیابی نہیں کہا جاتا، اس کامیابی کو کامیابی کہا جاتا ہے جو ہمیشہ رہے، اور ہمیشہ کامیابی کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ ہم سوچیں اور غور کریں، کیا ہم پسند کریں گے کہ ہماری جائیداد میں کوئی آدمی ایک حل اللہ خیانت کرے؟ کون پسند کرے گا؟ کھڑا ہو، کھولو ورشاپ بھائی، میں آتا ہوں، میں تھوڑا تھوڑا ڈیلی تھوڑا تھوڑا نکالوں گا، پسند کرو گے رکھنا؟ پسند کرو گے؟ آپ کا کھیت فصلوں سے لہلہا رہا ہے، آپ اپنے کھیت والے پڑوسی سے کیا آرزو و تمنا رکھیں گے کہ ہمارے کھیت کی حفاظت کرے، ہمارے کھیت سے دانے کا بھوسی میں نہ لے کر کے جائے؟ یہی امید کرو گے نا؟ یہی امید کرو گے نا؟ چلو دوسری مثال دے رہا ہوں زندہ، نوجوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے بیوی کے بارے میں کیا پڑوسیوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے چاہت کریں گے، امید کریں گے کہ میری بیوی کی عزت و آبرو نہ لوٹیں، نہ مل کے، نہ زبردستی، نہ پیار و محبت کر کے۔ ہم یہی پسند کریں گے کہ نہیں پسند کریں گے؟ ہاں سرفراز بھائی، کوئی چاہے کہ ہماری بیٹی کی عزت کوئی لوٹے؟ ہم اپنی بیٹی اور بیوی کے بارے میں تو امانت دار تلاش رہے ہیں، اور ہم ڈیلی دوسروں کے بیٹیوں اور بیویوں کے بارے میں خیانت ہی کر رہے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، ہم اپنے مال میں چاہتے ہیں ہمارے مال میں کہیں خیانت نہ ہو، کہیں ذرہ برابر خیانت نہ ہو، اور ہم دوسروں کے مال میں خیانت کرنے کے بہانے تدبیریں، مولانا یہ تو فاتورہ بناتا ہے، تھوڑا کہتا بڑھا کے لکھ دو تو خیانت نہیں۔ ہم نے کہا یہ خیانت تو ہے کیا؟ ڈیوٹی ہے 8 گھنٹہ کی، ڈیوٹی ہے 8 گھنٹہ کی، دائیں بائیں کفیل گیا، پاسٹنگ شروع، ہنسنے کی بات نہیں۔ کیا میرے بھائیوں ساتھیوں، جس وقت کفیل ہمارے سر پر سوار ہوتا ہے، جس محنت کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، اسی محنت کے ساتھ کفیل مہینہ مہینہ غائب رہا ہے، ہم اس کے ورکشاپ میں کام کرتے ہیں۔ اگر کرتے تو یہ ہے امانت داری، کرتے ہیں تو یہ ہے۔ ہاں سلیم بھائی، کام لیٹ کر دو تاکہ وہ ٹائم ملے گا۔ نہیں بھائی، گھر کا ہے جو پڑوسی نہ بس ہے۔ میرے بھائیو ساتھیو، یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ہم نہیں کہتے آپ لوگوں کے اندر، میں اس لیے ان چیزوں کو بتا رہا ہوں۔ آپ لوگ دیندار ہیں، اگر آپ کے ساتھیوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتے ہیں تو سنجیدگی کے ساتھ یہ امانت داری کہ ان کو ان برائیوں سے کیا کرو، روکو۔ یہ نہیں کہ کسی کا نام دیا جائے تو وہ ایسا نہیں، ہم جانتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں سے انشاءاللہ انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہوں گی، لیکن بھینکر خیانت نہیں ہوتی، جس خیانت کا اثر آپ کے بچوں پر بھی پڑے، آپ کے نسلوں پر بھی پڑے، آپ کے قبر میں بھی جس کا اثر پڑے۔ اس لیے یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی خاص طور پر مسلمان ہے اس طرح کا کام کرا تو وقت کی نزاکت کو، اس کے مزاج کو سمجھ کر کے، اس کے موڈ کو بنا کر کے اس کو اس خیانت سے، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور ان کے دین کے وارث ہم لوگ. جس طرح ہمارے رسول امانت داری کی تعلیم دیتے تھے، ہم بھی اپنے ساتھیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے پڑوسیوں کو کس چیز کی تعلیم دیں؟ امانت داری کی تعلیم دیں. اور اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا، سن لیجئے گا، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ منہ. کسی بھی مسلمان کا مال، چونکہ مسلمانوں کے لیے ہے، ورنہ کسی کا بھی مال، کسی بھی مسلمان کا مال اس وقت تک کھانا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ خوش ہو کر کے آپ کو نہ کھلائے. حدیث سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کسی مسلمان کا کوئی بھی مال اس وقت تک آپ کے لیے کھانا پینا پہننا اوڑھنا استعمال کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ خوش ہو کر کے تمہیں نہ کھلائے، نہ پلائے، نہ پہنائے، نہ استعمال کرے. کیا ہم اپنے لیے پسند کریں گے کہ آئے دو چار دوست جھنکی منکی مار کے ادھر ادھر کا چکما دے کر کے میرا مال کھا کے چلے جائیں؟ فریج میں پیپسی رکھی ہوئی ہے، اپنے لیے میں رکھا ہوں، یا میں جس کو دے دوں؟ آئے دو چار دوست دیکھے گئے ادھر مار دے. میں بھائی خیانت بتاؤں، اللہ کی قسم خیانت بتاؤں. ایک دن ہم لوگ آئے تھے سبزی مارکیٹ. دیکھیے میرے بھائیوں، معمولی چیز پر انسان کا ایمان بہہ جاتا ہے، حالانکہ اس کو معمولی سمجھتا ہے بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. ایک دن آئے تھے ہم لوگ سبزی مارکیٹ میں مجاہد بھائی کے ساتھ جا رہے تھے. جوازات کے پاس کچھ بندے کھڑے ہوئے تھے، مجاہد بھائی نے ان کو بٹھا لیا اپنی گاڑی میں. میں پیچھے بھائی اپنی آمدنی کے حساب سے کچھ اچھا کچھ گڑا سلا، کیونکہ کھانے والے زیادہ ہیں تو سب چلا لیتا ہوں. تو وہ 5 ریال کا چھوٹا چھوٹا پھل آتا ہے لیا تھا اور پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھا. اللہ کی قسم مسلمان 2 ہندو بھی بیٹھے اور 2 مسلمان بیٹھے، 4 آدمی تھے. مسلمان بیٹھتے ہی سب سے پہلے چپکے سے نکال لیا ایک پھل. 2 ریال کا نہیں رہا ہوگا، 25 اگر ہم بانٹتے تو شاید 5 حللے کا بھی پورا پیس نہیں پڑتا. لیا چپ کے چپ. اب میں دیکھ رہا ہوں شیشے سے، میں دیکھ. اور آگے تو سنو، یہ سعودی سالے بڑے حرامی ہیں، یہ حکومت تو ایسی ہے، ہمارے ملکوں میں تو یہ ہے، ہمارے ملکوں میں تو یہ ہے، اپنا جنتی بھی بنے ہوئے ہیں، دوسروں کو عیبدار اور سامنے ہی چوری اور خیانت کر رہے ہیں. عمر دراز تھی اس لیے عطا الرحمن سعیدی نے برداشت کیا، ورنہ عطا الرحمن ایسی چیزوں کو برداشت جلدی. اللہ کی قسم مجاہد بھائی ہے، گواہ پوچھ لیجئے. یہ ہے حال. آگ کی مٹک میں کہتے ہیں، ہمارے عورتیں کہتے تھے آگ کی مٹک میں آگ کا کاجل نکال لیتی ہے یہ عورت. یہ ہے خیانت. تو کسی کا مال بنا اس کے خوش دلی کے ہم نہیں کھا سکتے ہیں میرے بھائیوں سے. اور یہ امانت داری اگر پھر یہی ہو جائے تو ہمیں ملے گا بھی. انسان نہیں کھلائے گا، انسان کا پیدا کرنے والا رب ہمیں کھلائے گا میرے بھائیوں ساتھیوں. اور میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا امانت داری کے تعلق سے، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزوں میں انہیں نقصان نہ پہنچاؤ. لوگوں کو ان کی چیزوں میں انہیں نقصان نہ پہنچاؤ. یہ ہوئی امانت داری اور امانت داری کی فضیلت یا ثواب یہ آیتیں میرے بھائیوں ساتھیوں. ہے وقت اسلم صاحب؟ اچھا، تو خیانت پر ایک حدیث میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں. چلیے بس ایک حدیث، یہ ہوئی امانت خیانت کے بارے میں میرے بھائیوں. بس ایک حدیث کافی ہے، بہت ساری حدیث. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من یغلل یاتی بما غل یوم القیامہ. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تعالیٰ تو ہمیں امانت دار بنا رب العالمین. جو آدمی دنیا میں جس چیز کی خیانت کرے گا وہ اس چیز کو قیامت کے دن لے کر کے آئے گا. آج کی معمولی بے عزتی ہے. اور دوسری حدیث میں ہے کہ ہر گناہ کرنے والوں کے لیے جھنڈے ہوں گے، خیانت کرنے والے کے ہاتھ میں بھی جھنڈا ہوگا، جس سے لوگ پہچان جائیں گے یہی ہے یو پی کا میں خیانت کرنے والا، یہی حکومت میں خیانت کرنے والا،
یہی ہے کرسی میں خیانت کرنے والا، یہی عقیدہ اور عمل میں خیانت کرنے والا، یہی ہے عبادات میں خیانت کرنے والا، یہی ہے لوگوں کے حقوق میں خیانت کرنے والا۔ جھنڈا ہوگا، کتنی بڑی بے عزتی اس دن ہوگی میرے بھائیو۔ تو جو کچھ ہم خیانت کریں گے وہ ہم لے کر کے اللہ کے ہاں پہنچیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ یہ ہم سے لے لیا جاتا اور ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے، لیکن اس دن کوئی معافی ترافی کا معاملہ۔ لہذا میرے بھائیو ساتھیو، اللہ کے واسطے ہم اپنی غربت پر صبر کریں، جو رزق ہمیں مل رہا ہے اس پر رب کا شکر ادا کریں، اسی کو غنیمت سمجھیں۔ جتنی ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں، چاہے وہ اللہ کے حقوق سے ہوں، رسول کے حقوق سے ہوں، بندوں کے حقوق سے ہوں، عزت و ناموس کے حقوق سے ہوں، علمی حقوق سے ہوں، یا مال و دولت کے متعلق ہوں، ساری چیزوں میں ہم امانت داری اختیار کریں، خیانت سے ہم بچیں۔ اور جب کوئی بھی بندہ کسی بھی نیکی کرنے کا پکا ارادہ کرتا ہے، رب سے مدد مانگتا ہے، رب سے دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی چیز کی توفیق دیتا ہے اور اس کے لیے آسان کر دے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا ملک بگڑا ہوا ہے، ہمارا سماج بگڑا ہوا، ہمارے رہبر ہو سکتا ہے، ہمارے ملکوں کے رہبر بگڑے ہوئے ہوں، ہمارے مولوی ہو سکتے بگڑے ہوں، ہمارے سنجیدہ شریف لوگ ہو سکتے ہیں خیانتیں کرتے ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس بگڑے ماحول میں اپنے آپ کو امانت دار بنانا تھوڑا مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ تھوڑا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اگر ناممکن ہوتا تو رب حکم ہی نہ دیتا، اگر ناممکن ہوتا تو رب حکم ہی نہ دیتا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے کے سارے اگر خائن ہو جائیں پھر بھی خیانت سے بچنا بالکل آسان ہے، بالکل کیا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم اپنے اوپر ساری ذمہ داریوں کے بارے میں، سارے حقوق کے بارے میں امانت داری اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں امانت دار بنا، سارے معاملات میں ہر طرح کی خیانت سے محفوظ رکھ، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، جو میں نے بات کہی ہے، اگر یہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہے تو اسی کی طرف سے، اگر کوئی بات ایسی ہوئی جو اللہ اس کے رسول کے خلاف ہے تو میری طرف سے، میرے شیطان کی طرف سے۔ دوسری بات میرے بھائیوں، تقریر کے دوران اگر میری کسی انداز سے، کسی جملے سے کسی کو تکلیف ہوئی ہوگی تو امانت داری کے طور پر اس کا بدلہ یہیں لے لیجئے گا، آخرت نہ چھوڑیے گا۔ اور تیسری بات میرے بھائیوں ساتھیوں، احسا اسلامک سینٹر آپ سب کا شکر گزار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اچھا بدلہ دے۔ آپ اپنے اس پروگرام میں آئے، یہ آپ کا پروگرام ہے، اس اعلان کے ساتھ کہ احسا اسلامک سینٹر میں آپ لوگوں کے لیے جمعہ کے دن مدرسے ہیں، منتھلی پروگرام ہیں، کتابیں وغیرہ بھی بڑھتی ہیں۔ کچھ کتابیں ہم ہندی اور اردو میں فری لائے ہیں، وہ لے سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ دین سیکھو، دین حاصل کرو، دین کو پھیلاؤ اور دین پر عمل کرو۔